السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں کسی گھر پہ مہمان تھا، میں جیسے ہی پہنچا انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میرے جاننے والی کوئی قریبی فیملی تھی، اور اس گھر میں پہنچنے کے بعد ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے اور مجھے پانی سرو کیا گیا، اور جو میرے ہوسٹ تھے، جو میرے دوست تھے، وہ آ کے بیٹھے۔ تو 10 سے 15 منٹ کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر میں میرے آنے سے پہلے کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ یقیناً میاں بیوی کی لڑائی تھی، یعنی میرے دوست اور ان کی بیگم یعنی ہماری بھابھی کی لڑائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بھی یہ آبزرویشن ہو سکتی ہے، میری آبزرویشن تھوڑی سی ذرا شارپ ہے زندگی کے تجربے کی وجہ سے۔ جس جگہ پہ جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے، اس جگہ پہ اگر آپ پہنچیں اور وہ واقعہ ہو چکا ہے، تو اس واقعے کی وائبز، اس واقعے کی شعائیں، اس واقعے کے کچھ اثرات وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس دن میرے انٹیوٹیو پارٹ نے کام کیا، اور میرے جو انٹیوشن تھا، وہ جو کہہ لیجئے مجھے وہاں فیلنگ آئی، وہ آئیں کہ اس گھر میں تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ ویلڈ کیسے ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب بچے مجھے ملنا شروع ہوئے، تو بچے بڑے سہمے ہوئے تھے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کتابیں ہیں کوچنگ کی، کاؤنسلنگ کی اور پیرنٹنگ پہ لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس بھی گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان بچوں میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو یہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بچوں میں وہ سائنس موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ اور خدا را مہربانی، آج کی ویڈیو اس لیے ہے کہ مہربانی فرما کے صلح کر دیجئے، اور صلح کرنے کے بعد اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر دیجئے۔ گھر میں پیسے کما کے لانا، روٹی کھلانا اور دنیا جہان کی لگژریز آئٹمز دے دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ وہ تربیت انشور ہوتی ہے ماں باپ کے آپس میں ریلیشن سے۔ جو آپس کا رشتہ ہے وہ ٹھیک ہے تو بچوں کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے۔ میں واپس اس واقعے پہ آؤں گا۔ تو بچوں میں اضطراب تھا، بچوں میں بے چینی تھی۔ اچھا، وہ نشانیاں بتا رہا تھا۔ پہلی تھی وہ ایک انگزائٹی آتی ہے بچوں میں۔ دوسری نشانی ہے بچوں میں تیزی آ جاتی ہے، یعنی کیونکہ اس گھر میں اگریسو ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہر بندہ گھبراہٹ میں تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مثلا اس گھر کا بچہ جو ہے وہ فون اچانک رکھ دے گا، بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوگی، وہ مکمل بات نہیں سن سکے گا، وہ کہہ لیجیے اس کو عادت ہوگی نیکسٹ کیا ہے، یا وہ کہیں بیٹھا ہوگا تو کہے گا پاپا چلیں۔ ان بچوں میں ایک بے چینی تھی۔ تیسرا جو سائن ہوتا ہے، یہ کہہ لیجیے سینکڑوں سائن ہے، میں کچھ بتا رہا ہوں، ان کو محدود نہ پلیز کیجیے گا، میں علیحدہ ویڈیو بنا سکتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں تیسرا جو نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، وہ بچے جو ہیں ان میں ٹرسٹ کی بڑی شدید کمی ہوتی ہے۔ تو وہ بچوں میں نے وہ سائنس دیکھے، اور اس کے بعد کیونکہ میرے وہ بڑے قریبی دوست تھے، محبت کرتے تھے، ان سے میں نے اجازت لی کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گا اور اس واقعے کو تھوڑا سا سناؤں گا، میں انڈیکیٹ نہیں کروں گا یہ کس گھر کی کہانی ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے، میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جو کاؤنسلنگ میں آپ کی کرنے لگا ہوں۔ جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، باجی کو میں نے بلا لیا، وہ آ گئیں، اور دونوں کو بٹھا کے میں نے، یقین کیجیے جب میں وہاں بات کر رہا تھا، میری ان دونوں سے ہمدردی ایسی تھی کہ میں رونے لگ پڑا، میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ان دونوں سے بھی پھر رونا کنٹرول نہیں ہوا، وہ دونوں بھی رو پڑے، اور میں اس گھر سے پھر صلح کروا کے وعدے لے کے اس گھر سے نکلا۔ اب وہ میں نے کیا ایسا کہا جس کی بنیاد پہ صلح ہوئی؟ جو دوست تھے اور ان کی بیگم صاحبہ تھیں، ان کی شادی تقریباً 13 سال پہلے ہوئی تھی، اور وہ لو میرج تھی۔ میں کیونکہ پرانا جانتا ہوں تو اس شادی کے فنکشن میں شامل ہوا تھا۔ یہ لو جو تھا، یہ 3 سال یہ محبت چلی تھی، اس کے بعد آخرکار بڑی دنیا کی جہان کی لڑائیوں کے بعد یہ شادی ہوئی تھی۔ 3 سال یہ لو چلا، اس کے بعد یہ میرج ہوئی تھی۔ سارا سماج، ظالم سماج درمیان میں تھا، ایک طرف ہماری بھابھی کھڑی تھی، ایک طرف ہمارا بھائی کھڑا تھا۔ 3 سال کی جنگ کے بعد آخرکار انہوں نے فتح حاصل کی تھی، یعنی میں کہوں گا ساری دنیا ایک طرف تھی اور یہ 2 لوگ ایک طرف تھے۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم نے جینا مرنا ساتھ ہے، اور محبت کی، یعنی بائی چوائس محبت کی شادی تھی۔ اب میں نے ان دونوں کو ایک جملہ کہا، جملہ آپ میں سے اگر سمجھدار بندہ ہے اور اس کی بھی لو میرج ہوئی ہے، یا چلیں ارینج ہوئی ہے، ارینج میں بھی آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے، میں واضح کروں گا، ارینج میرج میں بھی آپ ہاں تو کرتے ہیں نا، چلیں آپ اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ہاں جی کر دیں، والدہ کو کہتے ہیں کر دیں، آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے، آپ سے بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں، اب تو یہ کم ہونے لگ پڑا ہے کہ بائی فورس شادیاں ہوں، تھوڑا بہت، یا میں کہتا ہوں چلیں آخری وقت آ جاتا ہے جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں فلاں بنت فلاں، قبول ہے تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے قبول ہے، یعنی کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ لو میرج ہو یا ارینج میرج، آپ کی مرضی ضرور ہوتی ہے۔ لو میں کیونکہ ایموشنز کے ساتھ ہوتی ہے، ارینج میں وہ ایموشنز نہیں ہوتے لیکن آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو میں نے ان دونوں کو ایک بات کہی کہ آپ کی میرج تو بائی چوائس ہے، یہ بچے ان سے نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں جس گھر میں بھیجا جا رہا ہے
اس گھر میں 13 سال تک لڑائیاں چلنی ہیں، برتن ٹوٹنے ہیں، گالی گلوچ ہونی ہے، ظلم کی حد تک لڑائیاں ہونی ہیں، شاؤٹنگ ہونی ہے، مرد ہاتھ اٹھائے گا عورت پہ، عورت تانے ایسے ایسے دے گی کہ مرد مجبور ہو جائے گا، برتن توڑ دے گا. تو میں نے ان دونوں دوست اپنے دوست کو اور ان کی بیگم کو، اپنے بھائی کو اور جو میری منہ بولی بہن ہے ہماری بھابھی، ان کو کہا کہ دیکھیں ان بچوں کا کیا قصور ہے. اور یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں نمی آ گئی. ان معصوم بچوں کو سوچیے جو پیدا ہوئے تھے، ان کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں جس میں بائی چوائس 2 لوگوں نے شادی کی، لوڈیاں ڈالیں، مہندیاں ہوئیں، بری ہوئی، فنکشن ہوئے، پتہ نہیں کتنے فنکشنوں کے بعد لاکھوں کروڑوں خرچ کی ایک شادی ہوئی. ساری دنیا ایک طرف تھی، یہ 2 نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، یہ 2 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. دیوا نے اور پارو نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے شادی کرنی ہے. فلم کا ڈائلاگ بول رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ شادی ہو گئی تھی. یہ دو 4 بچے، جو 3 بچے تھے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. خدا کے لیے ان بچوں کے حال پہ رحم کھائیے. یقین کیجئے جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس ڈیمیج کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب گاڑی سامنے آئے اور بچے ہوں اور کچلے جائیں تو فوری طور پہ نتیجہ ہے زخمی ہو گئے ہیں یا خدا نہ خواستہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوراً رزلٹ آ گیا. یہ جو گھر کی لڑائی ہیں اس کا فوراً نتیجہ نہیں ہوتا، اس کی کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے، یعنی کمیٹی ڈال جاتی ہے. اور کمیٹی کی شکل میں وہ بچے ساری زندگی میں آخر کار جسمانی طور پہ اپاہج نہیں ہوتے، ذہنی اور جذباتی طور پہ اپاہج ہوتے ہیں. پھر وہ جب ہسبینڈ بنتے ہیں، پھر جب وہ کسی کی بیگم بنتے ہیں، جب وہ کسی کی وائف بنتی ہیں، آپ کے بچے، یقین کیجئے یہ کہیں نہ کہیں یہ عمل پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ممکن ہے ان کی ازدواجی زندگی خراب ہو، ایسا ممکن ہے ازدواجی زندگی کو چھوڑیے جب وہ پروفیشنلی کام کر رہے ہوں ان کے اندر ایسے سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، ایسے نفسیاتی عارضے ہوں جس کی وجہ سے ان کی پروفیشنل لائف شدید خراب ہو، یا پھر دفتر میں ان کے کولیگز خراب ہوں، ان سے جڑے لوگ خراب ہوں. ایسے لوگ جب سوسائٹی میں موو کرتے ہیں ان کے اندر وہ جلد بازی جو سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے اس کی جڑیں گھر سے جڑتی ہیں. روٹ خراب ہوتی ہے تو فروٹ خراب ہوتا ہے. یہ سارا میں نے ایک لمبا لیکچر دیا. اللہ نے کرم کیا، شاید میری بات ان کو سمجھ آ گئی. وہ دونوں روئے، اللہ کو حاضر ناظر جان. اس کمرے میں اس وقت 4 تھے لوگ، 4 لوگ نہیں میں کہوں گا، 3 ہم افراد تھے اور چوتھی رب کی ذات تھی. میں، میرا دوست اور ہماری بھابھی، اور چوتھا میرا رب. میں نے اس رب کو گواہ بنایا، ان سے وعدہ لیا کہ وہ صلح کریں اور ان سے وعدہ لیا کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. برداشت کے بغیر رشتے نہیں چل سکتے. یہ آپ دو لوگ، اصل میں آپ کے لڑائیوں کی وجہ 2 لوگوں کا مختلف ہونا ہے. یہی میں کاؤنسلنگ میں جب میرج کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو سمجھاتا ہوں کہ ہماری 80% لڑائیاں وہ لگتا ہے پیسوں کی ہیں، اس چیز کی ہیں، جھگڑے جو ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے مجھے چیٹ کیا، اس کے موبائل سے یہ نکلا. نہیں، اصل جو لڑائی ہے 80% میرج میں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ 2 لوگوں کا مختلف ہونا ہے. جب 2 مختلف لوگوں کو ایک طویل سفر کرنا ہے، 30 35 40 سال کا، اور اس کے بعد آخرکار دنیا سے چلے جانا ہے، تو لمبی فلائٹ کے لیے 2 لوگوں کا مختلف چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. واسف صاحب نے اس پہ بڑا اچھا جملہ کہا، وہ آئیڈیل جملہ ہے، مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، بڑے کم لوگ شاید ایسے خوش نصیب ہوں گے. واسف صاحب نے کہا کہ اگر ہم سفر ہم خیال ہو تو ساتھ منزل تک جاتا ہے. یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے گڈ لک یہ ہے کہ آپ کا ہم سفر ہم خیال بھی ہو، لیکن ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا. 2 مختلف لوگوں کا ساتھ رہ کے جینا اور ساتھ رہ کے چلنا، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں. اچھا، وہ جب ہماری لو میرج ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایموشن سائڈ اتنی ایکٹیو ہوتی ہے، وہ باڈی میں جو ہمارے جو برینز کے کیمیکلز ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے وہ ہائپر کر دیتے ہیں ایموشنز کو کہ ہمارے جذبات آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور فالٹس کو یا پرسنالٹی کے سٹرینتھس اور گرے ایریاز کو بلکہ سٹرینتھس کو تو دیکھ لیتے ہیں، خوبیوں کو کچھ جان لیتے ہیں، لیکن خامیوں کو نہیں جان سکتے ان ایموشنز کی وجہ سے. اور جب شادی ہو جاتی ہے، اچیومنٹ ہو جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ایموشنز نارمل ہو جاتے ہیں، برین کی وہ کیمیکلز نکلنا بند ہو جاتے ہیں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اس میں تو یہ بھی خامی ہے، اس میں یہ بھی خامی ہے، اس میں ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے، وہ تو نہاتا نہیں ہے. اس طرح کے مسئلے لے کے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ 2 مختلف لوگ تھے. 2 مختلف لوگ. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں ہم کیا ہے اور سامنے والا کیا ہے. یعنی خود شناسی سے آدھا کام ہو جاتا ہے کہ آپ نے خود کو جانا، اور آپ کی خود شناسی سے یہ بھی ہیلپ ہوتی ہے کہ دوسرا کیا ہے. 2 مختلف لوگوں کا ساتھ چلنا
یہ بغیر گائیڈنس کے ممکن نہیں. یہاں تو یہ دونوں مل کے بیٹھیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سمجھائیں, کچھ پرنسپلز بنائیں اور پھر اپنا سفر کنٹینیو کریں.